اللہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے محبت کے چراغ ارے تاجدار کائنات کے بھی جلائے ہیں، ان کے رب کے بھی جلائے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، غیر اللہ نہیں ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہ واسطے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، ہر ایک کا مقام ہے، کوئی جانے نہ جانے، مرید جانے نہ جانے اور نہیں جان سکتا، ارے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، سونا رب بھی جانتا ہے، کیونکہ ہر حضور کے غلام کو جو سٹیٹس دیا ہے وہ سونے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جویں کہنا تو میں نے پتا تو کنے پانی چ، تو جڑا کہنے والے دا پتہ نہیں بھی تو کنے پانی، جو کسی کو کہہ رہا ہے، رب کہتا ہے میں جانتا ہوں کوئی کتنے پانی میں ہے، ارے وہ جو پانی میں ہے جس کے پاس کچھ سودا ہے، وہ سودا ہے تو آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے یہ سودا کہاں سے لیا ہے، تو ضرور دیکھیں گے جس کے پاس خیرات مصطفیٰ ہے وہ حضور کی غلامی ضرور کرتا ہوگا یا کر رہا ہوگا۔ میرے دوستو سناتے ہیں، حضور نے فرمایا بھئی پتر ابو الحسن تیرے استاد امام شافعی نے حساب دینے کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ کی وجہ، اینی مہربانی کیوں؟ فرمایا انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الرسالات، جا کے دیکھ لیں، اس کتاب بیٹا پرنٹ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے مخطوطے، فرمایا وہ جا کے دیکھ لینا، اس کا پہلے صفحے میں رب کی حمد کے بعد وہ مجھ پر جو درود لکھا نا 1.5 سطر کا درود ہے، وہ جدو لکھ کے آیا تو میں بھی پڑھیا تو میرے رب نے بھی تے رب نو تے مینوں بڑا پسند آ گیا، تے جدو مینوں پسند آیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد مصطفیٰ، تے رب نے حضور نو دیکھا تو حضور نے رب نو دیکھا، فرمایا یا اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا میرے محبوب کی کریے؟ فرمایا یا اللہ درود میرا ہے تے لکھے اونے ہیں کتاب اتے تے کی کریے؟ فرمایا یا اللہ جو مرضی کر۔ فرمایا جا انہوں اس لینڈ اس فہرستے چ نہ پا دیے جنہوں نے حساب کتاب لے اٹھانا ہے، نہیں وہ بیٹھے ہی رہن گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں بھائی، قرآن میں ہے 50,000 50,000 سال کا قیامت کا دن ہونا ہے، تے ارباں خرباں دی تعداد نہ ہن 7 ارب آبادی ہے تے 2.25 ارب مسلمان تے باقی نان مسلم، دہری ہے سورج دی پجاری، اگاں دے پجاری تے بتاں دے پجاری تے پانی دے پجاری تے درختاں دے پجاری، ہر نفع نقصان دین والی چیز جڑی ہوندی سی حضور دی آمد تو قبل انہوں لوگ ڈر کے تے نفع دی وجہ نال، فرمایا ہندو کیوں گائے نو گائے ماتا کہندے خدا مندے نے؟ فرمایا بڑی معصوم ہے، جو مرضی چارہ دیو نہ دیو، جدوں دودھ دا ٹائم آندا ہے، جدوں بندہ جڑا چھوٹا بچہ بیٹھ جاوے، عورت بیٹھ جاوے، وہ بالٹی بھر کے دودھ دے دیندی، یہ لہذا ہے بھی خدا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ مجھ خدا ہے تے نہ بت خدا ہے، نہ بندہ خدا ہے، خدا وہ جڑا لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ۔ حضور نے میرے چہرے وقت دیکھو تو میں کہنا وہ ہے، بے شک نظر نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار، رب نظر تے آ جاوے، فرمایا پر میں مہربان رحمان اور رحیم بھی ہاں، میں بندے نو جاننا کنے پانی چ ہے، میں نظر تے آ جاواں پر کوئی متحمل نہیں ہوگا کوئی میرا دیدار کر سکے، لہذا اے دیدار میں کراواں گا پر آخرج کراواں گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ پہلے ندرت سے ہے، ندرت اس کلی کو کہتے ہیں جو تازہ تازہ کھلی ہو، جس کو پانی ڈال کے تازہ تر و تازہ نہ کیا گیا ہو، اس کلی کو کہتے ہیں۔ ارے شیر ربانی اٹھے گا، امام احمد رضا اٹھے گا، خادم رضوی اٹھے گا، علی حجویری اٹھے گا، جب حضور کی معیت میں رب کی کچہری میں جا رہے ہوں گے، سب کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پھول کی کلیاں کھلی ہوتی ہیں۔ تو پریشانی کیا؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ پریشانی اس کی بات کی کرے کہ غلامی مصطفیٰ ہمیں شرک پور سے ملی ہے، ہمیں بریلی سے ملی ہے، ارے ہمیں کرما والے سے ملی ہے، ہمیں کھڑے پر شریف سے ملی ہے، ارے اس غلامی کا پٹے کی حفاظت کرے، اور اس کی حفاظت وہی ہے جن کا پٹا ہے، جو انہوں نے جس طرح کی غلامی کی ہے۔ تم بھی غلامی میں زندگی گزار دو، باقی کام سارا سائیاں دے چھڑ دے میرے۔ وہ معاملہ بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور کے درمیان طے ہو چکا ہے، جو ہے تجھ سے ملا وہ ہے مجھ سے ملا، جو ہے تجھ سے گیا وہ ہے مجھ سے گیا، یہ میرا فیصلہ معراج کی رات ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا رب محمد کے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ فیصلہ ہو چکا۔ لہذا میرے دوستو اللہ نے لانے 11 چنڈے، بقول امام غزالی اللہ نے 11 چنڈے لانے نسب کا، نسب کہتے ہیں جی میں گاڑ نہیں دیندے قلعہ گڈا گاڑ دیندے زمین ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جھنڈا گاڑا جائے گا میدان محشر میں، ایک بڑا جھنڈا۔ حضور نے فرمایا وہ جھنڈا ہوگا لواء الحمد کا۔ لواء جھنڈے کو کہتے ہیں حمد میں نا رب کی تعریف،
فرمایا مجھے بلایا جائے گا، جب مجھے فرمایا سونے ہو جھنڈا پکڑ لو۔ میں پوچھتا ہوں 50,000 سال دا میدان محشر ہے نا دن، پڑھیں کتاب 25,000 سال اللہ نے حساب نہیں لینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، دن ہے حساب و کتاب کا، رب بلانے والا ہے۔ ہوں ہوئے نا سول جج، پہلا جج جڑا جونیئر سول سینئر نہیں، اور تسی 7 بجے چلے جاؤ ٹھنڈ جناب، بڑی مشکل سے پہنچے، کسی وہ 10-11 بجے تک اندر بیٹھا، نہ کسی کو بلا رہا ہے نہ سماعت ہو رہی ہے، کسی کی ضرورت ہے دروازہ کھڑا ہے، جج جی اسی 7 بجے آئے ٹھنڈ سردی تو تسی اندر گپا مار دے جے۔ اگر تیری ضرورت نہیں ہے، 2 ٹکے کا سول جج ہے جو رشوت بھی لیتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، ارے عدل نہیں کرتا جو عدل فاروقی ہے، تو لہذا تیری ضرورت ہے اس کو دروازہ کھڑکا کے جناب سنو ہیرنگ کو، فرمایا تین سننے ہوں تین رگڑا لانے، تیری ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون بولے گا؟ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، ان اللہ لا یظلم، میں ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم میری ڈکشنری میں نہیں ہے، میں فضل ہی کرتا ہوں، زیادہ بات ہوئی جلال آیا تو میں عدل کروں گا، میں فضل اکثر کرنا ہے۔ فرمایا یا اللہ فضل کندے دے کیتا ہے سب تو زیادہ؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھیا تو؟ یا اللہ تو فضل کرتا ہے تو فضل کندے دے کیتا سب تو زیادہ؟ فرمایا وہ جڑا جانے کائنات ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ وکان فضل اللہ علیک عظیما، میرے محبوب کسے تے اینا کیتا، کسے تے اینا کیتا، کسے تے اینا کیتا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، یہ اتنا اتنا میں نے کرنا چھوڑ دیا، جب محبوب کی یاری واری آئی تو فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، میرے محبوب تینوں تے فرمایا ان لمیٹڈ تجھ پر تیرے رب کا فضل عظیم ہو گیا۔ ادھر وہ رحمت للعالمین ہیں، ادھر فضل عظیم والے ہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم۔ اب ہمیں وہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا، لواء الحمد کا جھنڈا، جھنڈا دیتا گیا تو جھنڈیاں نال الرجی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے ہوندی ہے تو ہوئی جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ اعلیٰ حضرت ہمارا جی ہر والے مدینہ کی بات، ہر والے مدینہ کی بات، آپ ہر والے مدینہ کی بات مکہ کی بھی کریں، یہاں 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے۔ آپ فرمایا چل سن لے، تو حساب کتاب والا بندہ ہے، فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ظرف ہے، وہ سارا کچھ ہے، لہذا حضور کو جھنڈا دیا جائے گا ایک لواء الحمد۔ حضور ہمانا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بابا آدم ابو البشر ہیں، لیکن آدم اور آپ کی جو اولاد ہے ان کا سردار آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ انا سید الاولین والآخرین، جو مجھ سے قبل ہے میں ان کا بھی سردار ہوں، جو مجھ سے بعد میں ہیں ان کا بھی سردار ہوں، ساری اب یہ حضور جو فرما رہے ہیں اپنے کونوں فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے کچھ خاص اپنے محبوب کو انعامات دیے تھے، اس کا اظہار حضور نے کیا جو حدیث مصطفیٰ ہے۔ حضور میں اولین آخرین کا سردار ہوں گا قیامت والے دن، ولا فخر، لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتی، حدیث نعمت کے طور پر یہ میں کر رہا ہوں۔ تو حضور کو جھنڈا دے دیا گیا، حضور مجھے جھنڈا دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھ کے ساڈا مسئلہ حل کر دیتا، تسی کو جی کڈا جھنڈا، کتنا بڑا لوا، کتنا بڑا فلیگ؟ صحابہ نے یا رسول اللہ دی لمبائی چوڑائی دس دیو، اس کا طول و عرض بتا دیں، وہ لمبا کتنا ہوگا چوڑا کتنا ہوگا؟ تو حضور کہہ دیں میں جدوں پکڑاں گا دس دیں گا میں کو منیا اللہ۔ یہ میں اور یہ واپسی پہ ہم صوفی سرور کے گاؤں میں آئے اتوار والے دن، کوٹری شریف سے سیدھا ہفتے والے دن، ہفتے والے تو ایک بندے کو راستہ پوچھا، وہ ہم آگے میر پور سے پہلے ہی وہ راستہ جو تھا وہ بمبر والا، تو اسی ایک بندے کو راستہ پوچھا، 3-4 بندے کو پوچھا، پہلی دفعہ گئے تو انہیں کہا جی وہ 10 کلومیٹر، دوسرا انہیں کہا میں کہڑا ناپیا، اس نے ویسے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یار اس بندے نے بعد، میں کہا چلو بھی سیانا بندہ ہے کوئی گل نہیں، انہیں تو میں کہا جڑا انہیں 10 کلومیٹر بتا رہا وہ ناپا تھا اس نے، وہ ویسے ہی کہہ دیا ایک راستہ تو بتا دیا جی تقریباً 10 کلومیٹر، ہم نے کہا وہاں سے آگے کتنا ہے، فرمایا میں کوئی ناپیا تے کوئی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام یہ میدان محشر کو لواء الحمد ملنا ہے نا، تو صحابہ نے فرمایا سونے انہوں نے سارا کو جانتا جو علم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، بس رب نے سارا کچھ ان کو دے دیا ہے، بس آپ پوچھتے جائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ لمبائی چوڑائی، تو ہوں ساڈے مگروں کے سوال کرے جی جناب جی جھنڈا پکڑا کنا کپڑا لگیا کتوں سوایا جی، کیڑی پریس چ کلمہ لکھایا لبیک یا رسول اللہ لکھایا، تو کہاں گا یار تینوں کی بس دے کے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے،
صحابہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اس کی لمبائی کتنی چوڑائی؟ حضور ہمیں سن لو لمبائی کتنی، اور حضور جو بات کریں گے وہ بالکل وہ سچی بات ہوگی۔ حضور کو سرٹیفکیٹ صادق امین کا رب نے دیا ہے، ثاقب نثار والا نہیں ہے، لہذا حضور صادق و امین ہے۔ لہذا حضور نے ہمیں بھی اندھی لمبائی جڑے نا تول 1000 سال بندہ چلتا رہے نا اونٹ تے بہ کے یا پیدل 1000 ایئرس جنہوں کہتے ہیں 10 صدیاں 100 سال 1000 چلتا رہے۔ حضور نے ہمیں بس اینی نہیں سمجھ لو اتنی مسافت کی لمبائی ہوگی۔ ہمیں یا رسول اللہ چوڑائی، حضور ہمیں چوڑائی ہے نہیں جنہیں زمین و آسمان دے درمیان خلا ہے نا تو کنا ہے جی وہ 1000 سال اے 500 سال۔ حضور معراج دی رات گنا کنا پینڈا کیتا جی 7000 سال دا تیا ہو گیا، 3500 سال ہے تھے 7 خلق سبع سماوات، اور میں 7 آسمان ہے تو ہر آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال تو 3500 سال گئے تو 3500 سال آگے تو پینڈا جدوں جنہیں جڑا ہوئے نا لمبا وہ کہتے ہیں تہجد والے سفر شروع کرو یا مغرب والے چلو صبح کوٹلی پہنچ جاؤ گے 550 کلومیٹر ہے۔ رب نے میں کوئی گل نہیں ہے، کوٹلی ہے کوئی چودھری کاشف یا علامہ کاشف یا غلام باس یا ڈوگر صاحب یا سردار صاحب نے تو گاڑی نہیں چلانی، 550 کلومیٹر ہے۔ میرے محبوب لے جانا میں تے جانا ہے تو تے رات پچھلی سفر شروع 12 مئی تو بعد کران گے، لیلم من المسجد الحرام تے دن انہوں سمیٹ دیاں گے، رات دی سوئی نو ریکھ دیاں گے، کیونکہ میں زمانے نو چلان والا نظام چلان والا میں زمانے دی روک دینا۔ میرے محبوب جدو چلاواں گے سارا کچھ کر کے آ جائیں گا، 7000 دا اے پینڈا پھر لا مکان تے آئے گا، پھر تیرے نہ میریاں گلاں ہونی ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ اور جب تو واپس جائے گا تو میرے محبوب وہ کنڈی بھی ہل رہی ہوگی، جب دروازے سے تو گیا تھا بسترا بھی گرم ہوگا، پانی بھی تر و تازہ ہوگا، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تیرے رب نے جو سفر کروایا ایک 500 سال یعنی حضور نے ہمیں چوڑائی اے مسئلہ حل ہو گیا نا قاری ریاض صاحب۔ صاحب نے نعرے نہیں مگا، نعرے نہیں مارنے بھی، اب نعرے کی مخالفت نہیں ہے، نعرے دی جگہ 2 منٹ اور گل ہو جائے گی تڑے نا۔ اب ظاہر ہے حضور نے ہمیں بھی اے چنڈا انہوں نے یا رسول اللہ لمبائی چوڑائی دا تو پتہ چل گیا، انہوں نے لکھیا کی ہونا ہے یا رسول اللہ، اس پہ تحریر کیا ہوگی، کیا لکھا ہوگا؟ حالانکہ جھنڈا کوئی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کوئی مثل ید اللہ ہون، اتنا کپڑا کوئی فیکٹری ہے 1000 سال چلنے کی مسافت ہے، یہ وہ لمبائی ہے اور چوڑائی ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے۔ ارے حضور نے انگلیاں ظاہری 5 ہے مصطفیٰ کی، لیکن ان انگلیوں کی جو پاور ہے یہ قرآن بتاتا ہے، جو کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور ایک ہاتھ میں پکڑیں گے جھنڈا، جب ایک ہاتھ میں پکڑیں گے فرمایا یا رسول اللہ کنا ہونا بھی کپڑا، پھر ہن تسی لگاؤ صاحب سانو لان دی لوڑ ہی کونی۔ حضور نے فرمایا حضور نے یا رسول اللہ، حضور نے ہمیں 3 سطریں ہون گیاں، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر جھنڈے پہ الحمدللہ، تیسری سطر کیا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد، بعد نے کہا نہیں پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 3 سطریں ہوں گی۔ حضور نے ہمیں اے جھنڈا مینوں دیں گے تو یا رسول اللہ پھر وہ جھنڈے تھے تسی کل ہی لے کے پھرنا اگلی بار، یا رسول اللہ وہ جو جھنڈا ہوگا لیوائے حمد اتنا بڑا آپ کے ایک ہاتھ میں ہوگا جس پہ بسم اللہ بھی ہوگی، الحمدللہ بھی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے یارو انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خود آمنہ کے لال نے کہا انا خطیبہم اذا انصتوا انا مستشفعہم اذا احبسوا، ارے جب کی سانسیں رک جائیں گی، دھڑکنیں رک جائیں گی، لوگوں کو روک لیا جائے گا، رب کا جلال ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے گا، اس وقت محمد مصطفیٰ آگے بڑھیں گے اور رب کی بارگاہ میں بولیں گے اور سب کو بولنے کی ہمت نصیب ہو جائے گی۔ حضور ہمیں جب لوگوں کو روک لیا جائے گا، ان کے گناہ روکیں گے، ان کی شرمندگی ان کو روکے گی، آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ انا مستشفعہم، میں سفارش کروں گا اور ان کو بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا۔ حضور نے جھنڈا پکڑ لیا جی، اور ہمیں یا رسول اللہ لمبائی بھی پتہ چل گیا، چوڑائی بھی پتہ چل گیا،
یہ آپ کے ایک آدمی ہوگا یا رسول اللہ ان دے جھنڈے دے تھلے بھی کیوں ہونا ہے؟ سب سے اونچا نبی کا جھنڈا۔ ملتان کانفرنس میں نا کاظمی برادران نے کرائی، میں اس وقت دورہ حدیث کر رہا تھا انوار العلوم میں، 2000 اس وقت کانفرنس کا احمد سید کا تاجدار گولڈا بھی آئے، نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس وقت نبی کا جھنڈا سب سے اونچا۔ یہ ایسے بات نہیں ہے ہمارے جو بزرگوں نے کی، ہمیں ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو عشر عشیر بھی نہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بس لوگوں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ارے فرمایا یا رسول اللہ، ارے اس جھنڈے کے نیچے بھی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا سن لو، تم تفصیل پوچھتے جاؤ، میں بتاتا جاؤں گا۔ آدم ومن سوا آدم تحت نواہی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے نبی ہوں گے میں ان کا قائد ہوں گا، وہ میرے جھنڈے کے پیچھے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس جھنڈے کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ استاد کو اللہ تعالیٰ عزت دے، بیٹے کو عزت دے، جس کو محبتوں کا مرکز بنایا ہے اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے عزت دے تو آپ کا دل کیسے باغ ہوگا؟ حضور غوث اعظم کیسے خوش ہوں گے، خواجہ اجمیر کیسے خوش ہوں گے، پیر مہر علی کیسے ہوں گے، فرید الدین کیسے خوش ہوں گے، علی حجویری کیسے خوش ہوں گے جب حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ حضور کے جھنڈے کے نیچے چلنا، پیارے آدم بھی فخر محسوس کریں گے، پیارے روح اللہ کلمت اللہ عیسیٰ ابن مریم بھی فخر کریں گے، یہ حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ تو پھر واری ساڈی بھی آئی جانی ہے، جنہاں نوں رہند زوری کہندا، جنہاں نوں رہندی تانگ سونے دی ہو جاندی منظوری، پاویں ہوے دنیا تے پاویں حشر میدان ظہوری، باج ساڈے کملی والے دے کتے نہیں پینی پوری۔ لہذا میرے دوستو جھنڈے کے نیچے ہوں، ایک جھنڈا ہو گیا جی، نصب ہو گیا۔ حضور ہمیں اور پوچھو ہمیں یا رسول اللہ تو پوچھ دے گئے تو پھر اگے ڈیٹیل ہوندی جانی۔ حضور ہمیں سنو بھی دوسرا جھنڈا، ایک جھنڈا ہو گیا، دوسرا جھنڈا جلوس نکلے، جلوس ہوگا کہ نہیں؟ او نہیں جلوس کرنا، حضور آگے حضور جلوس، آپ کہتے ہیں جی میں نے قتل بخشوانا ہے، میں نے قتل بخشوانا ہے، میں نے لڑائیاں ختم کروانی ہے، میں سارا گاؤں اس کے دروازے پہ لے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں اور یہ بھی جہان ہے قیامت کا، مجھے رب نے عزت دی ہے، آج رب کی توفیق سے میں قیامت والے دن سب کے لیے مہربانیاں اور رحمت بانٹنے والا بن جاؤں گا۔ یہ رب نے مجھے سٹیٹس دیا ہے۔ تسی کو جی رب نے سٹیٹس دیا تو حضور کہیں گے میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، آؤ میں چلتا ہوں، آؤ میں چلتا ہوں۔ جن سے جن دے بوے تے 1,24,000 نبی ٹک پین، اور بخشوانا جو ہے 1,00,000 رب تے ہے یا ارحم الراحمین۔ رب میں تو بڑا مہربان ہوں، 70 دنیا کی شفیق ترین ماں، اس وقت کوئی ایک سال کرم میں شفیق ترین ماں ہو، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، مسلمان سے نہیں جنرل مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے، یہ علیحدہ ہے مخلوق جو ہے، فرمایا وہ شکر گزار بنتی ہے یا کفر کرتی ہے، نہ شکری کرتی ہے۔ رب تو بڑا پیار کرتا ہے، پاویں کو تینوں گال زوری پڑتا تھا، پاویں کو تینوں گالاں کڈے تے پاویں سلام پہنچاوے، پر کھانا جاری لنگر وچوں بند نہ کیتا جاوے۔ کھلا کے لاسانی ہے تو، رزاق بے ہمتا ہے تو، جس شے پہ پڑتی ہے نظر اس میں نظر آتا ہے تو، لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ، ہر طرف رب ہی ہے، رب ہے، اینما تکون فثم وجہ اللہ۔ حضور نے ابھی ایک جھنڈا لگ گیا لواء الحمد کا، تے حضور دے جھنڈے دے تھلے سارے جمع ہو گئے نبی، 1,24,000 ہو گیا۔ جب وہ جمع ہو گئے نا تو پھر حضور کے صحابہ 1,24,000، اتنا بڑا جلوس ہوگا تو رب کے دروازے پہ جائے گا تو حضور بولن گے نہیں، جان دینا سجدے پہلے سٹے سجدے۔ حضور میں نہیں پتا، جو آپ دا پروین پڑھتی نا بزرگاں دا کلام، جدو عشق نواز اساں نیتی ہے اسی بھول گئے مندر مسیتی ہے، حضور مجھے نہیں پتا، یہ کوئی کلکولیٹ کرنے والا کرے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ نص قطعی ہے۔ ارے جو اللہ والے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، جو رب کے مانی ہیں ان کی پہچان کیا ہے، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ حساب کتاب تیرا میرا، ارے ملا مفتی کا معاملہ ہے، تسبیحوں کے دانے گھر گھساتا ہے۔ ارے جو عشق والے ہوتے ہیں وہ ان کا سبق پوچھنا ہے تو کربلا والوں سے پوچھیں جنہوں نے سارا کچھ رائے خدا میں قربان کر دی۔ لہذا حضور اب ظاہر ہے حضور ہمیں بھی ایک جھنڈا لگ گیا، نمبر 2 بھی
یہ جھنڈے پہ ہی 1.5 گھنٹہ لگ جانا. تو میں شارٹ کر دوں گا, پھر وہ گفتگو کریں گے جو 2-3 باتیں حدیث مصطفیٰ سے بیان کرنی ہے. جن دے 2 سفارشی تگڑے ہون, تو جی قبلہ کاری صاحب, جن دے 2 سفارشی, ایک حضور ایک قرآن. حضور میں اقرأوا القرآن, میں قرآن پڑھیا کرو بیلیو. حضور میں اقرأوا القرآن, قرآن پڑھیا کرو. ہمیں کیوں پڑھیے؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. میں چاہتے جے کہ تہاڈی کوئی سفارش سونے رب ڈاڈے رب دی بارگاہ چ کرے تو پھر قرآن نال پیار پا لو. اگر گناہ ہو گئے تو گھبران دی لوڑ کو نہیں. ایک میرا محبوب ہے سفارش کرنے والا, ایک قرآن ہو جائے گا میرے دوست. شفیعاً لأصحابہ یوم القیامہ, یہ ہے خدمت قرآن, یہ ہے محبت قرآن. میرے دوستو, یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ. فرمایا شفیعاً لأصحابہ, قرآن سفارش ہوگا, نہ رب قرآن کی ڈالے گا نہ قرآن کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. لہذا ہو گیا یہ ایک جھنڈا. دوسرا جھنڈا حضور میں لاؤ بھی, برنگ دا سیکنڈ فلیگ. حضور میں لاؤ بھائی, اللہ نے پہلے ہی جھنڈے کوٹھے تیار کر کے رکھے. فرمایا لاؤ بھی صدق دا جھنڈا لاؤ. الذی جاء بالصدق وصدق بہ. فرمایا لاؤ بھی صدق کا جھنڈا, لاؤ بھی سچوں کا جھنڈا. لا کے وہ جھنڈا پیش کر دیں گے جی. فرمایا یا اللہ, فرمایا گڈو اینو میدان محشر رب کے عرش کے سامنے گاڑا جائے گا, سر نصب کر دیا. صدق کا جھنڈا گاڑ دیا گیا, اللہ نے ملوں لگوایا. ہوں سارے ویختے پہ جھنڈا ہے, جھنڈا کنوں پکڑانا ہے؟ حضور ابو بکر صدیق کتنے ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. فرمایا بھی لے آؤ بھائی, ابو بکر کہاں ہے؟ الذی جاء بالصدق وصدق بہ. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. فرمایا ادھر محمد مصطفیٰ ہے جس کو رب راضی کرے گا, اور ابو بکر صدیق وہ ہے, وہ بھی رب کی بارگاہ میں جائیں گے. فرمایا تو ابو بکر ہے, ابو قحافہ کا بیٹا ہے, ہاں رب جلیل میں اسی کا بیٹا ہوں. فرمایا مانگ لے تینوں اج راضی کرن تو بغیر تو پیر نہ چکی, تینوں تیرا اج رب راضی کرے گا محمد مصطفیٰ کے سامنے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, ابو بکر صدیق ہے جس کو رب راضی کرے گا. یہ نص قرآنی سے واللیل سورت امام قرطبی کہتے ہیں, بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں. فرمایا والضحیٰ جو ہے, واللیل جو ہے, والتین جو ہے, یہ سورت مصطفیٰ ہے, اور جو واللیل جو ہے یہ سورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو لہذا صدق کا جھنڈا ابو بکر صدیق نے پکڑ لینا. انہوں نے پیچھے فرمایا سارے سچے ہو, آجو پیچھے لائن بنا لو. تو سارے سچے جو ہوں گے سیدنا ابو صدیق کے جھنڈے کے نیچے. 2 جھنڈے ہو گئے, پیچھے 9 رہ گئے. اللہ نے فرمایا بھی 50,000 سال ہے, کام جلدی جلدی کو نہیں کرنے, آرام نہ کرنے, تیرا دکھانا ہے سارے جھنڈا لا کر. فرمایا عدل کا جھنڈا لاؤ بھی, عدل کا جھنڈا لا کے نصب کیا. سارے دیکھیں گے کون ہے. فرمایا عمر فاروق. سنے حدیث حضور نے فرمایا, وہ کہتا جی مینو حاجی کہہ, میں تینوں حاجی کہنا, تم مینو نیک کہہ, میں تینوں نیک کہنا, آپ میچ فکس کر لئیے. حضور نے ہمیں بھی سانو فکس کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں, جڑا ساڑی غلامی اختیار کر لے گا رب ہمیں رج کے عطا فرما دے. فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں, میں رب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. فرمایا رحمان کے متعلق پکیاں سچیاں خبریں لینی ہے تو علم نشرہ کے سینے والے کے پاس جا کے عقیدہ رکھ کے کہہ کہ بتاؤ رب کتنا قریب ہے یا دور ہے. فإنی قریب. میرے محبوب جب یہ عقیدہ لے کر آئے کہ رب کی خبر آمنہ کا لال دے سکتا ہے, تو میرے محبوب کہہ دو یہ عقیدہ لے کے تجھ سے رب کی خبر پوچھنے آئے ہیں. فرمایا مصطفیٰ دے کول آگے تو فإنی قریب, رب بڑا ہی قریب ہے, رب بڑا ہی قریب ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگے ہو کہ رب کی خبریں مصطفیٰ دیتے ہیں. لہذا حضور ہمیں عدل کی, عدل کا جھنڈا نصب ہو گیا. اور ہمیں کہا آؤ بھی خطاب دے پتر عمر فاروق آ جاؤ. سیدنا عمر فاروق کو جھنڈا دے. فرمایا عدل کرنے والا تو تیرے پیچھے سارے عادل کھڑے ہو جائیں. وہ 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. حدیث ہے میرے دوستو, ان میں سے ایک عادل حکمران ہوگا, اچھا حکمران ہوگا, جس نے میرے دوستو نہ رات کو سوتے نہ دن کو سوتے, رات کو میرے دوستو امور نپٹاتے, دن کو رات کو میرے دوستو دن کو نمازیں پڑھاتے, جنگوں کے نقشے دیتے, سارا کچھ کرتے. رات کو رب کا حقوق ادا کرنے کے لیے یہ وہ لوگ جن کو ایکسیس نہیں تھی, جن کو رسائی نہیں تھی, دربار عمر فاروق میں ان کے گھروں کے پاس بھیس بدل کر جاتے. جب جاتے اس لیے کہ ہو سکتا مدینہ میں کوئی بھوکا نہ
ہو اور میری ذمہ داری ہے کہ ہر بھوکے کا خیال رکھوں، تو آپ بھیس بدل کر جاتے، کیا بات بھیس بدل کر جاتے ہوں دیو نا پانچ. وہ ایک بندے نے دیتا صابن دی لہ بوائے دی چاکی، اور جڑا امین گنڈا پورا اور لہ بوائے دی صابن دی چاکی دی فوٹو کھچوائی. وہ جڑی لہ بوائے دی صابن دی چاکی سی وہ بھی تاڑے میرے پیسے دی سی ٹیکس دی. یا تو اپنے ماں تختیاں کا لاندے جے، سڑک فلانے نے بناتی فلانے نے بناتی، پیسہ تاڑا میرا. یہ ساری بدماشی ہے. جب دین مصطفیٰ آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا، جب دین مصطفیٰ آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے کہا جائے گا بھائی فرمایا یہ سارا کچھ ہو جائے گا. لہذا فرمایا عدل کا جھنڈا عمر فاروق کو دے دیا جائے گا. 3 جھنڈے حضور فرمایا کہ لے آؤ بھائی جنراسٹی سخاوت دا جھنڈا لے آؤ. 4تھا جھنڈا وہ بھی نصب کر دیں. فرمایا حیا دا پیکر نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. فرمایا لاؤ بھائی سخاوت کا جھنڈا، سخاوت کا جھنڈا لایا جائے گا. ارے داماد مصطفیٰ، ارے میرے کو دوست جن کو سیدہ ام کلثوم ملی، سیدہ رقیہ ملی رضی اللہ تعالی عنہما، اور جن کے بارے میں حضور نے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اے عثمان تو نے میری بیٹیوں کو اتنے سکھ پہنچائے ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا اگر ان کا وصال ہو جاتا. اور جس نے سکھ دیا ہو دوسری بیٹی بندہ اسے دیتا ہے، تیسری بیٹی اسے دیتا ہے. فرمایا تم نے تو بڑا ہی سکھ دیا ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹیوں کو. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ساری تجھے ہی دے دیتا. 5واں جھنڈا حضور میں لاؤ بھائی شہادت کا جھنڈا. 5واں جھنڈا گڑیا جائے گا. فرمایا علی المرتضیٰ کتنے؟ 3 روایتیں. بدر میں کنے بندے مرے؟ 70 بشمول ابو جہل. 35 بندے کنے وڈے؟ حضور مولا کائنات. اللہ. دوسری روایت میں آتا 32 بندے وڈے، تو تیسری روایت میں 30 بندے وڈے. حضرت علی نے کہا جی بڑا رحم ہے. ایک مولوی کہتا جی رحم کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں رحم کریے پر جب یار دی گل آوے تو اللہ کے دین کی بات ہے. لکم دین، یا تو بدماشی کر دیو بند تے کافر بن کے رو، جزیہ دے دیو تو کوئی گل نہیں، سانو کوئی لڑن دا شوق نہیں، رب دی مخلوق نو وڈن دا شوق کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی آ جاوے تے حضور دے مخالف کیمپ وچ ہوئے، نہ پیو نو دیکھنا تے نہ بھرا نو دیکھنا تے نہ سگے مامے نو دیکھنا. جس طرح فاروق اعظم نے سگے مامے کو کاٹ دیا، انہوں نے کہا فاروق تو دیکھیا نہیں اپنے مامے نو کاٹ دیتا؟ اور میں دیکھیا پر میں نظر نہیں آیا، میں ہر وقت جلوہ یار ہی نظر آیا میرے. رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے راستہ سے ہم، فاتبعوہ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ. لہذا 5واں جھنڈا فرمایا آؤ علی المرتضیٰ شہادت کا جھنڈا پکڑو. 5 جھنڈے ہو گئے. 6واں لہذا جی فقہ کا جھنڈا، ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا یا قرآن مجید میں ومن یؤت الحکمۃ فقد، فرمایا جی مربے والے بھی چنگے تے کاروبار والے بھی چنگے تے پلازے والے بھی چنگے تے ارباں والے بھی چنگے تے کھرباں والے بھی چنگے. پر قرآن کہندا جڑے سکے بند چنگے جے نا او جڑے حضور دا دین جنہاں دے سینے چ. والذین اوتوا العلم در، اب سنے والذین اوتوا العلم درجات حبر هذه الامہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، انہوں نے جو کچھ ملے ادب وچوں ملے. ایک دن کہا میں اپنی خالہ دے گھر جانا تے حضور نو ویکھنا، حضور رات کنی کی بات کرتے. اور میں کہ عبداللہ ابن عباس تینوں نیندر کو نہیں آتی؟ انہیں کہا جی لگی والیاں نو نیند نہیں آتی تو مینوں کیویں آ جانی؟ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، میں کیویں سو جاؤں؟ انہوں نے فرمایا پھر کی؟ وہ خالہ جان کو گیا سجدہ ام حبیب. فرمایا جی تہاڈے کو کدوں آنا ہے حضور نے؟ کیڑی واری؟ فرمایا پتر جمعرات دن میری واری میرے گھر آن گے حضور. وہ فرمایا خالہ جی میں تہاڈے کول رہنا اس دن. فرمایا پتر کمرہ دیکھو. فرمایا آ جائیں چل. فرمایا کی کرنا ہے آ کے؟ فرمایا میں دیکھنا ہے حضور کتنی عبادت کرتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. لہذا جب آپ گئے تو آپ تھوڑی دیر سوئے، تھوڑا دیر اٹھ کے آپ کھڑے ہو گئے. وہ بھی نال وہ ستے کو نہیں، انہوں نے نیندر کتنے آنا تو ویکھنا سی. حضور اٹھ کے جناب کھڑے ہو گئے. وہ جو ستے نہ تھے وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور نے کان کو پکڑ کے اگے کر لیا، وہ پھر پیچھے ہو گئے، پھر کر لیا. 3 دفعہ میں حضور اگے کرن پیچھے، حضور اگے کرن پیچھے. اور نماز جڑی عمل کثیر کی ہے، تسی لاؤ مولوی مفتی و فتوی جڑا عمل کثیر کیا 3 دفعہ بندہ کان کھر کے نا 3 دفعہ داڑھی نو ہمیں کرے. یا ویس کوٹ ایک مولوی ہے جڑا میں نا نہیں لینا، وہ ہوں پاکستان تو نکل کے عالم اسلام کا پتہ نہیں کی بن گیا. وہ ہر ویلے ویس کوٹ تھے ایویں 3 دفعہ جڑا نماز کرے عمل کثیر ہے. حضور نے
حضور شارع علیہ السلام ایک رب ہے شارع حقیقی اور حضور بھی ہیں رب کو حضور نے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی شارع بنایا حضور حرام بھی کر سکتے ہیں حلال بھی کر سکتے ہیں کہ حضور کو اتھارٹی رب نے دی ہے امنا کے لال کو آپ حرام بھی کر سکتے ہیں آپ حلال بھی کر سکتے ہیں یہ قرآن نے آپ کو اتھارٹی دی ہے حضور نے 3 دفعہ پکڑے اور 3 دفعہ اگے کیتا پیچھے 3 دفعہ کیتا پیچھے تو حضور نے سلام فرمایا میں تینوں اگے کر دا تو پیچھے کون ہے میں جو تینوں نماز اب یہ قاری صاحب کو اٹھائیں علامہ صاحب کو اٹھائیں علماء مفتی اوزان بزرگان دین نیچے بیٹھے ہیں میرے دوستوں تو کوئی ساتھ بٹھا لے کہ جی بڑی عزت سے آپ نے نوازا آپ کا میں ممنون ہوں اب حضور نماز میں اپنے بھائی کو کزن کو عبداللہ ابن عباس کو آگے کر رہے ہیں اور پیچھے ہو رہے ہیں آگے کر رہے ہیں پیچھے ہو رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے سلام کرا میں تینوں ہر دفعہ اگے کرنا پیچھے ہونا فرمایا میری کی ضرورت ہے نبی دے مقابلے چ میں نماز کھڑا حضور ہو گئے راضی حضور نے نماز وچ اپنے کزن کا ادب بڑا پسند آیا حضور ہو گئے راضی حضور نے دعا مانگی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل یا اللہ ہے یہ چھوٹا میرا بھائی ہے میرے چچا کا بیٹا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل تاویل و معنی تفسیر ہے یا اللہ اس کو قرآن کا مفسر بھی بنا دے اور اس کو دین کا فہمی بنا فرما دے پھر وہ ظاہری صحابہ میں عمر میں چھوٹے تھے وہی سہاگن ہوئی جو پیا کو بھائی اب صحابہ میں وہ چھوٹے تھے ان سے بڑے تھے جرے 50 سال بڑے تھے جب دل میں مشکل مسئلے ہوتے تھے قرآن فہمی کا تو صحابہ کو حضرت عمر جیسے پوچھتے تھے عبداللہ اس کا معنی کیا آیت کا تو وہ بتا دیتے تھے جو دیگر صحابہ کو نہیں آتا تو وہ ادب کیا نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا فہم عطا فرما دیا لہذا چھٹا جھنڈا میں نے بات کی نا حضرت لوے جو ابھی لوے تھے لوے جنہوں نے تھوڑی عمر کام ہے حضور مولا حضور میں جا یمن دا جج بن کے چلا جا علی حدیث پہ فرمایا علی جا یمن دا جج وہی سواگن ہوئی جو پیا کو بھائی انہوں نے کہا جی نہ میں ججی دا کورس کیتا ہوں تو ماشاء اللہ 22 سال مفتی دا کورس بھی ہو جاتا 3 مہینے 4 مہینے اصل جڑا اسی مفتی میں مفتی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ مفتی بنتے نہیں سی 40 سال پڑھاتے بعض بزرگوں نے کہا 20 سال پڑھاؤ پڑھانے کے بعد بھی کوئی شرط نہیں ہے پھر آپ کو حدیث نکالنے کا صحائے ستہ کا پتہ ہو کہ یہ فلاں میں ہے یہ ابو داؤد میں ہے ابن ماجہ میں ہے نسائی میں ہے موطا امام مالک میں ہے یہ فرمایا فلاں باب میں ہے فلاں چیپٹر پہ ہے فلاں صفحے پہ ہے لہٰذا میرے دوستو وہ اس کے بعد وہ مسئلے نکالنے کا خذ کرنے کا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوتی دلائی دی ہوتی ہے اب ہمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ ارے یہ کس سے آتی ہے یہ تسبیح پھیرنے سے نہیں آتی یہ تقوی سے آتی ہے اس کے حالات سے آتی ہے جب دین کا اللہ تعالیٰ فہم عطا فرما ربدی بار کا جو بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے میرے دوست اب میرے دوست اور بزرگوں حضور مولا کا ہمیں بھی جا بھی یمن دا جج بن جا اصل حضرت علی دی گل میں ہوں تسی سانو اپنے تو دور کرو جے اسی ججی نو کی کرنا سبحان اللہ اسی ججی نو کی کرنا ہے آپ ہم نے تو آپ کے زلفوں کے اسیر ہیں تو آپ ہمیں دور بھیج رہے ہیں ہمیں جی مینو ججی ججی کو نہیں آن دی حضور نے دعا مانگی اللہ مہدی قلبہ حضور ہمیں یا اللہ اے ججی نہیں جاندہ علی المرتضیٰ میری رضا ہو گئی ہے تو جدھر میری رضا ادھر تیری رضا یا اللہ اس کو ججی کا طریقہ سکھا دے میرے دوستو اللہ مہدی قلبہ میرے دوستو فرمایا اس کے سینے کو کھول دے اس کو ججی جو ہے یہ فرمایا منصف بن جائے حضور مولا کائنات فرمایا میں کرسی پہ بیٹھ گیا مجھے حضور نے بٹھایا پھر کوئی بھی فیصلہ ہو ایک فیصلہ آ گیا جی چلو سن لے سن فیصلہ آ گیا حضور مولا حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ آ گیا ایک بندے کی شادی ہوئی 9 مہینے میں 6 مہینے ہوتے اور بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا حضرت مولا حضور عمر فاروق کی عدالت لگی مولا کائنات ہمیشہ سجے پاسے بہندے سجے پاسے بٹھاتے تھے مشیر اعلیٰ چیف ایڈوائزر انہوں نے کہا جی میری بوڑھی دی میری شادی ہوئی اس عورت نال تے آیا بچہ ہو گیا 6 مہینے بعد حضرت عمر ہمیں شادی شدہ اور ہمیں سنسار کرو لے جاؤ بوڑھی نو بچہ کیویں ہو گیا 6 مہینے بعد سارے صحابہ چپ ٹھیک ہے جی فیصلہ ہو گیا 6 مہینے بچہ کیویں ہو جانا مولا کائنات کی طرف فرمایا سونے ہو تسی کیاں دے فرمایا ایویں فیصلہ واپس لو فرمایا کیوں حملہ و فصالہ ثلاثون قرآن کہندا ہے بھئی دودھ پلانا تے حمل ٹوٹل کنے 30 مہینے حولین کاملین فرمایا جڑے بابو مدینۃ الحکم یا بابو مدینۃ علی بوا جڑا بنیا نا یاراں نے بنایا سائیاں نے بنایا تو فرمایا عمر فیصلہ واپس لو اس کو عورت کو سنسار نہیں کیا جائے فرمایا دلیل کیا ہے مولا کائنات میں قرآن کی آیت ہے قرآن کہتا ہے حمل ہے اور فرمایا ہے وہ وصال ہوں تو دودھ پلانا ہے ٹوٹل 3 مہینے ہیں
اور دودھ کے کتنے ہیں؟ فرمایا وہ 2 سال ہیں، حولین کاملین ہے۔ تو پیچھے 6 مہینے بچ گئے، تو پتہ چلا، واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان پتہ چلیا تو جو کو جا سرکار دا۔ تو فرمایا یہ ہمیں فیض ملا ہے علم نصرہ کے سینے سے۔ آپ نے فرمایا اگر 6 مہینے کا حمل ہو سکتا ہے، بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، لولا علی لہلک عمر، آج غلط فیصلہ ہو گیا ہوتا اگر علی المرتضی میرا مشیر اعلیٰ نہ ہوتا۔ تو اگر کوئی اندر ہوندا کوئی لڑائی لڑوئی تو آپ کہندے کرن دیو غلط فیصلے، کرن دے ہو، تاریخ لکھے گی کہ عمر نے غلط فیصلہ کر دیا۔ یہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن ہر ایک کو اس کا حصہ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں اپنا فیصلہ بخوشی واپس لیتا ہوں، اور میرے فتوے پہ فتویٰ علی المرتضیٰ کا ہے، اس عورت کو چھوڑ دو، کچھ 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ جھنڈا گاڑ دیا گیا جی۔ آپ نے فرمایا فقہ دا جھنڈا گاڑو، فقہ دا، فقہ دا جھنڈا نہ سب۔ آپ فرمایا معاذ ابن جبل کتھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بنا کے تے چلے جے، تے مینوں تہاڈے تو بغیر تے ہن یمن مینوں جج، میں ججی نوں کی فرمایا بھی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوں تے میرا دل کرے آن دا چھٹیاں تے مدینے شریف۔ فرمایا میں نہ ہواں تے ابو بکر نوں ملنا ہی، یہ ترتیب خلاف۔ فرمایا اگر وہ بھی نہ ہون، فرمایا پھر عمر نوں مل لویں۔ فرمایا اگر وہ بھی نہ ہون، فرمایا عثمان نوں مل لویں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ میرے دوستو رب سے خبریں پاتے ہیں، کنفرم اور سچی خبریں صادق و امین نبی جو ہیں صحابہ کو دیتے ہیں، وہ پوچھتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ارے رب نے کثرت کے ساتھ دیا ہے، ارے کوئی پوچھ سکے۔ ایک اور بات سننے مولانا روم نے لکھا مسئلے میں، اینی گل ہو جائے نا، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جڑا